بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العلي العظيم. آپ کے سامنے سورہ مبارک الکہف کی آیہ مبارکہ 23 سے 26 تک تلاوت کی گئی. ان آیات بینات میں اللہ کی ایک نشانی کا ذکر ہے
کہ کچھ افراد، کچھ دوست جو اللہ کے صالح اور پارسا بندے تھے، اپنے وقت کے ظالم اور جابر اور سرکش حکمران سے تنگ، جو ان کو کفر اور شرک پر آمادہ کرتا تھا اور ان کو یہ کہتا تھا کہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر اس کے آگے سجدہ کریں، اور ان پر اللہ کی عبادت کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، وہ صالح لوگ آنکھ چرا کر چلتے 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 ایک غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئی۔ اور سامعین گرامی، جب وہ پناہ گزین ہوئے تو پھر اس غار میں اللہ نے ان کا قیام طویل کیا اور اتنا طویل کیا کہ اس کو 309 سال تک طویل کر دیا۔ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہم جانتے ہیں، ہر مخلوق کی ایک تاثیر ہے، اللہ اس تاثیر کا بھی خالق ہے۔ مثلا اللہ نے پانی پیدا کیا، پانی اللہ کی مخلوق ہے، اور پانی کی تاثیر کہ وہ ٹھنڈا ہے اور ڈبوتا ہے، یہ بھی اللہ نے پیدا کی۔ مٹی پیدا کی تو مٹی کی تاثیر بھی اللہ نے پیدا کی۔ ہواؤں اور فضاؤں کو تخلیق فرمایا تو ان کی تاثیرات بھی اللہ نے پیدا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے جب غار میں آئے تو اس جسم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، قانون قدرت اور اصولاً یہ اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اس کو لازماً بوسیدہ ہونا ہے، اس کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ مگر اس واقعے میں ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ جو اللہ سے جڑ جائے، جو اپنی نسبت اللہ سے کاملاً جوڑ لے، جو اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، اس کے لیے اللہ جو اشیاء کا بھی خالق ہے اور اشیاء کی تاثیرات کا بھی خالق ہے، وہ ان اشیاء کی تاثیرات کو یکسر بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آگ جلاتی ہے مگر ابراہیم کو نہیں جلاتی۔ آپ دیکھیں، پانی ڈبوتا ہے مگر موسیٰ کو نہیں ڈبوتا، فرعون کو ڈبوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 60 70 100 150 200 سال تک اس سے زیادہ انسان نہیں گزار سکتا، مگر اصحاب کہف غار میں 309 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، درخت جامد اور ایک جگہ ہوتا ہے، مگر جب سرور کائنات اس کو پکارتے ہیں تو وہ اپنی تمام تر قواعد و ضوابط سے ہٹ کر اور قانون قدرت سے ہٹ کر اللہ کی اجازت سے زمین کا سینہ چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کنکریاں جو جامد ہیں اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، جب رسول کائنات اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کنکریوں کو نطق مل جاتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کائنات ایک لکڑی کے ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ کا لمس اس ممبر کو، لکڑی کے اس ٹکڑے کو شعور بھی دے دیتا ہے، آگہی بھی دے دیتا ہے۔ جب آپ ممبر پر جاتے ہیں تو وہ روتا ہے اور سسکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کی نسبت اللہ سے کامل ہو جاتی ہے، اور جو ہر طرح سے اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں میں فنا کر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ چاہے تو قانون فطرت بدل سکتا ہے، تاثیرات بدل دیتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے جڑ گیا وہ غیر محترم بھی ہوگا تو اللہ کی ذات اپنے فضل خاص سے اس کو محترم کر دے گی۔ میرے مولا مولا مولا، 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 میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے صدقے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے اونچی آواز سے سب پکاریے، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، رمضان المبارک ہے، رمضان کے چوتھے روزے کا آغاز ہے، اپنے گھر کو بھی ذکر الہی سے معطر کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پشیمان ہیں کہ اللہ تو نے ہم پر جتنا کرم کیا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکے، پھر بھی تو کتنا کریم ہے، پھر بھی تو عطا کر رہا ہے، مولا ہم شرمندہ ہیں، بھول بیٹھے تیرا ہر کہا، مولا تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹھے تیرا ہر کہا، مولا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج بکھرے ہیں ہم اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، دیکھ تو ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے
ماں